یا بالفضل جس کی نعمتوں کا شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اور اس کی نعمتوں کا حق ادا کرنے والے اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جن جوس رحمان الرحیم نے مجھے اور آپ کو لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں اس کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو در محمد والے محمد سے منسلک کر دیا، یہ فرش ازا جیسی نعمت پر لا کر بٹھا دیا۔ جن یہ فرش ازا وہ فرش ازا عظیم ہے کہ یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ اب مرضی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی اہل خانہ خصوصی دعوت دیں گے تو ہم اس فرش ازا حسین ابن علی بنائیں گے، نہیں عزیزان، ذاکر اہل خانہ مرضی خواہ ہمیں کوئی یہاں آنے کا اجر نہیں دے سکتا، کیونکہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ اس مجلس حسین پر، اس فرش ازا حسین پر وہی آتا ہے جس کو وقت کا امام نام لے کر پکارتا ہے۔ عزیزان، میں اور آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ مجھے اور آپ کو ہمارے وقت کے امام نے نام لے کر پکارا ہے۔ عزیزان، یہ فرش ازا کی خاصیت ہے، یہ خصوصیت ہے، جب یہ فرش ازا بچ جاتا ہے نا، میں اور آپ تو بہت بات میں آتے ہیں، لیکن اس فرش پہ کائنات کی شہزادی آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو میں یوں کہہ دوں، قربان کیوں نہ ہو جاؤں تجھ پہ فرش ازا، قربان کیوں نہ ہو جاؤں تجھ پہ فرش ازا، کہ تیرے سبب سے زہرا میرے گھر آنے لگی۔ عزیزان، یہ فقط فرش ازا وہ فرش ازا ہے جو فرش ہدایت بھی ہے، جو فرش نجات بھی ہے، کیونکہ عزیزان یہ اس حسین ابن علی سے منسوب ہے جس کے لیے رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے۔ عزیزان، پھر یہ حسین ابن علی نے کر کے دکھایا کہ میں نجات کی کشتی
کشتی بھی ہوں، ہدایت کا چراغ بھی ہوں۔ کب کر کے دکھایا؟ ابھی دنیا میں تشریف ہی لائے تھے کہ عرش کے ملک کو نجات دے کر بتایا، اور زندگی کے آخری لمحے یزید کے سالار کو ہدایت دے کر بتایا، دیکھو میں حسین ابن علی ہدایت کا چراغ بھی ہوں، نجات کی کشتی بھی ہوں۔ جان واقعہ آپ کے سامنے فقط 2 جملوں میں بیان کرتی ہوئی چلوں۔ عزیزان، جب اللہ کے نبی کے گھر حسین ابن علی کی ولادت ہوئی ہے، اب حکم پروردگار ہوا جبرائیل جاؤ تمام فرشتوں کو لے کر میرے حبیب کے گھر جاؤ اور جا کر نواسہ حسین ابن علی کی ولادت کی مبارکباد دو۔ جناب جبرائیل چلے، تمام فرشتوں کو ساتھ لیا۔ اب فطرت نے دیکھا جو عذاب الہی کا شکار تھا بالوں پر چل چکے ہیں، اب حیرانگی سے پوچھتا ہے جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج اللہ کے نبی کے گھر حسین ابن علی کی ولادت ہوئی ہے، اس کی مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ اور فطرت کہتا ہے جبرائیل کیا ایسا ممکن ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چل سکوں؟ جبرائیل پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، پروردگارا اگر تیری اجازت ہو تو میں فطرت کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ حکم پروردگار ہوتا ہے جبرائیل آج ہی پروردگار عالم سے اجازت نہ مانگ، آج جس کو لے کر جاتا چاہتا ہے اس کو اپنے ساتھ لے جا، کیونکہ آج میرے حبیب کے گھر، آج میرے محبوب کے گھر حسین ابن علی کی ولادت ہوئی ہے۔ جن جبرائیل نے فطرت کو کاندھوں پر سوار کیا، خدمت رسول میں آئے، اللہ کا سلام پہنچایا، اللہ کی طرف سے مبارکباد دی ہے۔ جناب ایک ایک کر کے فرشتے آتے رہے، رسول کو مبارکباد دیتے رہے۔ اب رسول پوچھتے جبرائیل کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا رسول اللہ ایک فرشتہ ہے جو عذاب الہی کا شکار ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کو نجات مل جائے؟ رسول کہتے ہیں جبریل جاؤ سو فرشتوں کے حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ جملے پہ توجہ کیے گا، حسین ابن علی بھی موجود ہے، لیکن رسول کہہ رہے ہیں جبرائیل اس فرشتے کو حسین کے جھولے سے مس کر دو تاکہ یہ قیامت تک کے لیے یہ بات دلیل اور حجت بن جائے۔ اگر حسین کے ذریعے کسی کو ہدایت دے دے، کسی کو نجات دے دے، اگر کسی مردے کو زندہ کر دے تو حیران نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، بلکہ یہ حسین ابن علی نے روز اول کر کے دکھایا۔ انسان جب فطرس کو حسین کے جھولے سے مس کیا ہے، فطرس کے بالوں پر ملے، اب پرواز کرنے لگا، یہ کہتا ہوا چلا ہے کوئی مجھ جیسا کہ میں حسین ابن علی کا آزاد کرتا ہوں۔ فرشتے کہتے پروردگارا یہ فخر کر رہا ہے تو اس کے دوبارہ بالوں پر لے لے۔ پروردگار کہتے ہیں فرشتے تم اب تک سمجھے نہیں ہو، یہ اپنے اوپر فخر نہیں کر رہا بلکہ میرے محبوب کے نواسہ حسین ابن علی پر فخر کر رہا ہے۔ تو اب فطرت کہتا ہے بھائی میں کیوں نہ فخر کروں؟ بھائی میرے بالوں پر اس وقت جلے تھے جب میرے پاس کوئی وسیلہ موجود نہیں تھا، بلکہ آج میرے پاس وسیلہ حسین ابن علی موجود ہے۔ قرضان میں یوں کہہ دوں آ مانگ لے تو بھی در شبیر سے شفا، آ مانگ لے تو بھی در شبیر سے شفا، حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے۔ ارے کتنا بڑا حاکم ہے زہرا کا لاڈلا، ارے کتنا بڑا حاکم ہے زہرا کا لاڈلا کہ فطرت میرے حسین کا پہلا مریض ہے۔ عزاداری فرشیدہ فقط میں اور آپ نہیں بچھا رہی، عزاداری فرشیدہ میری اور آپ کی وجہ سے قائم نہیں ہے جان، بلکہ میں اور آپ اس فرشیدہ اس عزاداری کی وجہ سے قائم ہے جان۔ یہ فرشیدہ سب سے پہلے چوتھے امام نام سید سجاد نے بچھایا ہے۔
انسان جب تک خرچ نہیں کرتا جب تک اس کو بدلے میں کچھ نہ ملے. عزیزان پہلی قیمتی چیز انسان کا وقت ہے. جب تک خرچ نہیں کرتا جب تک بدلے میں اسے کچھ نہ ملے. لیکن عزیزان اگر عام دنوں میں آپ کسی کو اپنے گھر تو بلائیے وہ آپ کو 100 بہانے بتا دے گا. لیکن عزیزان جب میں اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس فرش عزائے حسین ابن علی پر آتے ہیں تو میں اور آپ دنیا کی سب سے قیمتی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. عزیزان دوسری قیمتی چیز انسان کا پیسہ ہے. انسان جب تک خرچ نہیں کرتا جب تک بدلے میں اسے کچھ نہ ملے. لیکن عزیزان یہ جو ہر سال عزاداری حسین بڑھ چڑھ کر ہو رہی ہے. عزیزان میری اور آپ کی کیا اوقات کہ میں اور آپ کسی کو پانی بھی پلا سکے. یہ جو گھر گھر فرش عزائے حسین ابن علی بھی چاہے یہ سب حسین ابن علی کا کرم ہے. جب میں اور آپ اپنا قیمتی وقت قیمتی پیسہ امام حسین پر قربان کر رہے ہیں تو جن بدلے میں مجھے اور آپ کو امام حسین کیا دے رہے ہیں. امام کہتے ہیں کہ جب اس فرش عزا پر اگر ہماری آنکھ سے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی آنکھ سے آنسو نکل جائے تو تم پر جنت واجب ہے. جن بڑی مہنگی خالق نے بنائی ہے یہ جنت. بڑی مہنگی خالق نے بنائی ہے یہ جنت اور پھر ہم نے خیرات میں پائی ہے یہ جنت. عزیزان جب عزیزان کردار سے بتانا کہ کالے لباس پہن کر یہ بتانا کہ ہم حسینی ہیں تو بہت آسان ہے. کردار سے بتانا کہ ہم واقعی حسینی عزیزان بہت مشکل ہے. میں اپنے بچوں کی بات کروں گی. عزیزان ہم ضعیفوں کو اپنے ساتھ مجلس میں لے کر جانا پسند نہیں کرتے کیونکہ بھائی وہ آہستہ چلیں گے ہمیں مجلس میں پہنچنے میں دیر ہو جائے گی. لیکن عزیزان اس فرش عزائے حسین پر حسین یہ نہیں دیکھتا کون جلدی آ رہا ہے کون دیر سے آ رہا ہے. اگر حسین ابن علی یہاں کچھ دیکھتے ہیں تو وہ خلوص دیکھتے ہیں کہ کس خلوص دل سے اس فرش عزا کو بچھایا گیا ہے اور کس خلوص دل سے اس فرش عزا پر آئے ہیں. عزیزان محترم جب میں اور آپ اس فرش عزا پر آ جاتے ہیں نا تب ہمارے ذہنوں کے مالک حسین ابن علی ہیں. اور عزیزان اس فرش عزا پر یہ نہیں ہوتا کہ بھائی امیر الگ بیٹھے گا غریب الگ بیٹھے گا جاہل الگ بیٹھے تو ایجوکیٹڈ الگ بیٹھے. نہیں عزیزان یہ حسین کی وہ واحد درسگاہ ہے. چاہے بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو آتا تو خالی ہاتھ ہے لیکن جب یہاں سے جاتا ہے تو اپنے روح کو کمال کی منزلت پر پاتا ہے. عزیزان جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا واقعہ آپ کے سامنے ہے. فقط 2 جملوں میں نتیجہ بیان کروں گی. عزیزان جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ایک چڑیا سمندر کے کنارے آئی. اب چرین پرین پوچھتے ہیں اے چڑیا کہاں جا رہی ہے. کہا میں وہاں جا رہی ہوں جہاں حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ہے. کہا کہ تو وہاں کیا کرے گی. کہا میں اپنی چونچ میں پانی لے کر جاؤں گی. اب چرین پرین ہنستے ہیں. کہا اتنی بڑی آگ ہے پھر 2 بوند پانی سے کیا ہوگا. کہا کہ چاہے اس کی آگ نہ بجھے لیکن میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں تاکہ میں یہ بتا سکوں بھائی میں نمرود ہی نہیں ہوں بلکہ میں ابراہیمی ہوں. تو عزیزان میں اور آپ بھی یہ مجلس کا فرش بچھا کر مجلس حسین کر کر اپنے سینوں پر ماتم کر کے یہ بتاتے ہیں بھائی ہم یزیدی نہیں ہیں بلکہ ہم حسینی ہیں. عزیزان جہاں موت وہاں زندگی حسین سے ہے. ہر شب و حیات میں روشنی حسین سے ہے. ہماری یزیدیوں سے کبھی بنی ہی نہیں. ارے بنے بھی کیسے جب دوستی حسین سے ہے. ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس عزاداروں میں نے تمام کرتی ہے مجلس. عزاداروں اس فرش پر کائنات کی شہزادی آئی ہوئی. عزاداروں قول معصومین ہے کہ جب ہمارے جد کے مسائل پر رویا کرو ارے اس طرح سے رویا کرو جیسے ضعیف ماں
کڑیل جوان کے لاشیں پر ہوتی ہیں. حاضر آج 7 محرم ہے نا. ارے وہ قیامت کی تاریخ ہے. ارے یہ وہ تاریخ ہے. ارے جس دن آلے نبی پر ارے پانی بند کیا گیا. ارے آلے نبی کے ارے خیبوں سے التش کی صدائیں ہیں. ارے عباس حضرت ہو. ارے قاسم نوشاہ ارے اپنے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر ہے ارے چچا جان کے سامنے کھڑے ہیں. چچا جان کسی طرح ارے رن میں جانے کی اجازت دے دے, لیکن آزادارو ارے مظلوم امام ارے کسی طرح اجازت نہیں دیتے ہیں. آزادارو ارے قاسم تڑپ کر ہے ارے ماں کے خیمے میں آئے. آزادارو جانتے ہیں نا ارے بیوہ ماں سے ہے ارے یتیم بچوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا. ارے فروا کہتی ہے کہاں سے ہے ارے کیوں روتے ہو ارے چچا جان ارے رن میں جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. آزادارو ارے قاسم کہتے ہیں ماں ارے آپ بھی کسی طرح ارے چچا جان سے اجازت دلوا دیجیے. آزادارو ارے فروا اپنے لال کو لے کر ارے مظلوم امام کے پاس آئی. ارے کہتی ہے آقا ارے میرے قاسم کو ارے رن میں جانے کی اجازت دے دیجیے. آزادارو ارے مظلوم امام کہتے ہیں بھابھی بندے ہوئے تعویذ کو کھولو. ارے تمہارے پاپا نے کہا تھا فرما ارے جب میرے قاسم پر ارے کوئی یہ مصیبت کا وقت آ جائے ارے اس تعویذ کو کھول لینا. آزادارو ارے فرما کہتی ہے قاسم ارے اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہوگی. ارے اب جو بازو سے ارے تعویذ کو کھولا ارے اس میں لکھا تھا قاسم اے میرے لختے جگار ارے جب میرے بھائی حسین پر ارے غربت کا وقت ہو ارے پیاس کا عالم ہو اے قاسم ارے تم اپنی جان اس چچا جان پہ قربان کر دینا. آزادارو ارے تحریر میں لکھا ہے اے حسین ارے جب ارے یہ بھائی حسن نہ رہے ارے تم کربلا کے میدان میں ارے جب تمام ارے انصاف ارے اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہو ارے جب اس بھائی کی طرف سے ارے قاسم کی قربانی کو قبول فرما لینا. آزادارو ارے میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گی مولا ارے لوگ اپنی اولاد کو ارے تعویذ اس لیے باندھتے ہیں ارے تاکہ وہ ارے موت سے بچ سکے. ارے مولا ارے اپنے یتیم بچے کے ارے آپ نے تعویذ اس لیے باندھا ارے اس کو موت کی اجازت مل سکے. مہندی کا لے لو سکینہ لب پہ بیوہ حسن کی لائے. پانی ہوتا تو سندل لگاتی پانی ہوتا تو سندل لگاتی. سو گئے سارے باراتی سو نہ جائے کہیں دلہا بھائی. نیگ مہندی کا لے لو سکینہ لب پہ بیوہ حسن کی لائی. نیگ مہندی کا لے لو سکینہ